والدین کے ساتھ اولاد کو کس طرح تعلق رکھنا چاہیے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور والدین کی عظمتوں کی شان کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ تقریباً قرآن کریم میں 15 مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کی عظمت اور شان کتنی بڑی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اس کے بعد جو مخلوقات میں تم پر جو سب سے بڑا حق ہے والدین کا ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ یہ نہیں ہے کہ والدین تمہیں کوئی کام بولے کہ تم بیزار ہو کر کے کہو کہ اف اب کیا کرے، بیزار ہو چکے ہیں کام سے۔ فرمایا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو اور کسی بات میں ان کو جھڑکو مت۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی کام بولے اور تم بیزار ہو کر کے ان کو جھڑک دو یا انہیں جو ہے وہ بیزاری ظاہر کرو۔ تو فرمایا کہ اس طرح کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ مت کرو، کیونکہ والدین کا حق جو ہے بہت بڑا ہے، اور والدین کی رضا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ اور والدین کی عظمت و شان اس سے اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والدین کا اس کی اولاد پر کتنا بڑا حق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنتک وہما نارک، یہ والدین تمہارے لیے تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ اگر تم والدین کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت کو اپنا لوگے، والدین کی اگر خدمت کرو گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو گے تو پھر جو ہے وہ تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ اور اگر والدین کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھو گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تو پھر فرمایا کہ وہما نارک، یہ والدین کی نافرمانی تمہارے لیے دوزخ کا ایندھن بن جائے گی اور تمہارے لیے جو ہے وہ دوزخ کا عذاب تیار کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح والدین کی عظمت و شان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اسی کے بارے میں ایک مقام پر موجود ہے، یہ تقریباً درۃ الناصحین کے اندر بھی موجود ہے اور نزہۃ المجالس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں عرض کیا کہ یا الہی ارنی جلیسی فی الجنہ، کہ عرض کی کہ یا اللہ مجھے جنت میں میرا ساتھی دکھا دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور فرمایا کہ موسیٰ فلاں شہر کے اندر ایک قصائی ہے، اس قصاب کے پاس آپ چلے جائیں، وہ تیرا جنت میں جو ہے وہ ساتھی بنے گا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد جو ہے اس نے قصائی کو تلاش کر لیا۔ تو آپ جو ہے وہ سارا دن اس قصائی کو دیکھتے رہے اور وہ قصائی صرف گوشت جو ہے بیچ کر کے سارا دن ایسے گوشت بیچتا رہا، کاٹتا رہا اور اس طرح کام میں مصروف تھا، کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کو اتنا بڑا درجہ ملا۔ شام کا ٹائم ہوا، وہ قصائی گوشت کا کچھ ٹکڑا لے کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیں اور آج رات میں آپ کے پاس مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو اس قصائی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس قصائی نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہاں گھر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس بات کی وجہ سے گئے تھے کہ میں دیکھوں کہ اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں اس کو میرا ساتھی بنایا گیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جب یہ قصائی گھر پہنچا ہے تو اس نے جو گوشت لیا ہوا تھا اس گوشت کو دھویا ہے، پکایا ہے
اور پکانے کے بعد اس کی والدہ ایک کمرے میں پڑی ہوئی تھی، بیمار تھی، بوڑھی تھی، تو اس نے جو ہے وہ گوشت پکا کر کے اچھا بنا کر کے اپنی والدہ کو کھلانے لگے۔ تو اس وقت جو ہے والدہ نے جب گوشت کھایا اور اس کے بعد جو ہے اس کے ہونٹ ہلنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر کے اس کے قریب ہوئے اور فرمایا کہ میں سنوں دیکھوں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تو اس وقت جو اس کی والدہ تھی وہ دعا کرنے لگی تھی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جو ہے وہ اپنے کانوں کو اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تو وہ ماں کہہ رہی تھی اللہم اجعل ابنی جلیس موسیٰ فی الجنہ، یہ دعا کرنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کو میرا جنت میں جو ساتھی بنایا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ والد کے اپنے والدین کی اپنی ماں کی یہ خدمت کرتا ہے، اور اس کی ماں کی دعا کی برکت اتنی ہے کہ اللہ نے اس کو میرا جنت میں ساتھی بنا دیا۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو اجر ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ والدین کو گھر سے دھکے دے کر کے باہر نکال دیتا ہے، یا جو فلاحی ادارے ہیں وہاں ان کو جو ہے وہ پھینک کر کے آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہے کہ والدین کو گھر کے اندر جو ہے وہ سہتے تک نہیں، بلکہ آج کل تو اگر کوئی کسی کے پاس پیسہ آ جائے یا کوئی شادی کر لے تو نکاح کے بعد، شادی کے بعد جو ہے وہ اپنی بیوی کے کہنے پر جو ہے وہ اپنے والدین کو ستانے لگ جاتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ بیوی اگر اس کو کہتی ہے تو وہ بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے لیکن ماں کو زیادہ ترجیح نہیں دیتا۔ اسی کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی الزواجر کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فضل زوجته علی امہ فعلیہ لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فضیلت دی، فوقیت دی، اس شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور سارے ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ تو آپ جو ہے اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی بڑی مذمت ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعلق نہیں رکھتا اور اپنی بیوی کے کہنے پر جو ہے وہ اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے والدین کو ستاتا ہے، ان کو گھروں سے نکال دیتا ہے، تو ان کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے، یعنی وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہے اور ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ اپنی بیوی کی وجہ سے ماں کو فوقیت نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، بیوی کے بھی حقوق ہیں اور بیوی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیوی کے کہنے پر ماں کے ساتھ جو ہے وہ برا تعلق کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو ہماری خرابی ہے وہ خرابی یہ ہے کہ اگر دو افراد آپس میں لڑتے ہیں تو پھر ان کے اندر جب تنازع ہونے لگتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو ماں باپ پر گالی دینا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی ماں باپ کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی کتنا بڑا خمیازہ ہے۔ اس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویشتم امہ فیشتم امہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس شخص کو گالی دے ماں باپ پر تو یہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو یہ حقیقت میں اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، کیونکہ اگر یہ گالی نہ دیتا تو وہ بھی گالی نہ دیتا۔ اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی ہے تو اس نے بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو یہ ایسا سمجھے کہ گناہ کبیرہ میں سے جو ایک بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دی جائے۔
تو یہ وہ صورت ہے جس میں وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرو، اس کو گالی نہ دو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو تو پھر کسی اور کے ماں باپ کو بھی گالی نہ دو، بلکہ اگر وہ تمہیں گالی دیتا ہے تو تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تاکہ جو ہے وہ اس کو بھی احساس ہو جائے اور وہ آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچ جائے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے کہ والدین کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کیا جائے، اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ والدین کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کیا جاتا ہے۔ تو جب ہماری حالت یہ ہے تو پھر ہمارے امن کہاں رہے گا، سکون کہاں سے آئے گا؟ ہمارے گھروں کے اندر آج اس وقت پریشانی، غم جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ ہمارے رزق کے اندر جو ہے، روزگار کے اندر جو ہے برکتیں نہیں ہیں، تو اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ اگر تم اپنے مال کے اندر جو ہے وہ برکت چاہتے ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے مال میں برکت